السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس کے بغیر انسان کی زندگی نامکمل ہے۔ اگر انسان کا تعلق اللہ رب العزت کی کتاب کے ساتھ مضبوط ہے تو حقیقت میں وہ آدمی ہی کامیاب ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی کتاب کو چھوڑ دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پشت پشت ڈال دیں گے تو یقین مانیں انسان آخرت تو کیا دنیا میں جب تک وہ زندہ ہے اس کے سوائے رسوائی کے اس کو کچھ نہیں ملے گا، ذلت اس کے مقدر میں ہوگی۔ دیکھنے میں تو وہ آدمی بڑا اچھا خوشباش ہوگا لیکن ذلت اس کے چہرے پر چھا رہی ہوگی۔ آج ہم اپنے سامعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی رمضان المبارک کے بارے میں خوبصورت فرمان بیان کریں گے۔ یہ ایک ایسا فرمان ہے کہ میرے سننے والے میرے سامعین شاید اس سے بے خبر ہیں، اور جن میرے سننے والے سامعین کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں ان کے علم میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ کرے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ روزے کی حالت میں آیا کہ ہم بیوی کا بوسہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے۔ اس کے بارے میں ہم صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ سامعین کو آگاہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ہماری اماں امہات المومنین، وہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث نمبر 1968 حدیث نمبر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بیان کرتی ہیں، قالت کہتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل وهو صائم ویباشر وهو صائم ولکنہ کان املککم لعربہ، متفق علیہ، واللفظ لمسلم وزاد فی روایت فی رمضان۔ بہت پیاری روایت ہے یہ۔ ہماری اماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحالت روزہ، یعنی کہ روزے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج، ایک بیوی کا نہیں، اپنی ازواج، جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں سب کا نام لیا گیا ہے، جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اپنی ازواج کا بوسہ لیتے اور مباشرت بھی کرتے، یعنی جسم سے جسم ملاتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سب سے زیادہ اپنی خواہش پر قابو پانے والے تھے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں مختلف قسم کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ روزے کی حالت میں اگر ہم اپنی بیوی کا بوسہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ایک ہے، یہ اس آدمی کے لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنی خواہش پر قابو پانے والے تھے۔ یہ اس شرط میں جائز ہے اگر کوئی آدمی اس کو پتہ ہے کہ میں کنٹرول اپنی خواہش پر قابو نہیں رکھ سکوں گا، میں قابو اپنی خواہش پر مجھ سے اوپر چلی جائے گی، تو وہ آدمی ہرگز اپنی بیوی کا بوسہ نہ لے۔ اس آدمی کے لیے ہے جو اپنی خواہش پر قابو پا سکتا ہے، وہ اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے اور جسم کے ساتھ جسم ملا سکتا ہے، شرمگاہ نکال کر، نیچے والی شرمگاہ نکال کر۔ اس حدیث سے یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ سامنے تک میں پہنچانا چاہتا تھا، یہ صرف اس آدمی کے لیے۔ یہ ضرور یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں ہم بستری ویسے ہی حرام ہے، اس کا کفارہ ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا یہ حرام کام ہے، لیکن جتنی
اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی ہے ہم صرف اتنا کام کریں. وہ کام یہ ہے کہ ہم بیوی کا بوسہ لیں. اگر برداشت کر سکتے ہیں، خواہش پر قابو پا سکتے ہیں تو پھر، نہیں پا سکتے خواہش پر قابو تو ہرگز بیوی کا بوسہ نہ لیں. یہ بھائیوں چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں. اور مباشرت کی تفسیر کچھ یوں کی گئی ہے، یعنی دوران روزہ جس مباشرت کی اجازت ہے وہ یہ ہے. مباشرت کسے کہتے ہیں؟ کہ روزہ دار اپنی بیوی کو شرمگاہ کے علاوہ چھوئے، کہ روزہ دار اپنی بیوی کی شرمگاہ کے علاوہ اس کو چھوئے. اتنا ہو سکے بھائیوں، دین آسان ہے. 2 مسائل تھے جو میں نے آپ سامنے بیان کیے ہیں. ہر وہ کام کریں جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو. اللہ رب العزت ہمیں رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.